بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ بھلا دیکھا نہیں ان انکار کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے بنائی، کیا پھر یہ یقین نہیں کرتے؟ سورۃ الانبیاء چل رہی ہے، 29 آیتیں ہو گئیں، 30ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں، 2 رکوع ختم ہو گئے، تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما۔ اللہ رب العزت والجلال نے اوپر اپنی وحدانیت کو بیان کیا۔ اگر آسمان زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ پاک نے اس کے ذیل میں اپنی کچھ قدرت کی کچھ باتیں کی، فرشتوں کا کچھ تذکرہ کیا۔ اب یہاں اللہ پاک اپنے وجود کی کچھ دلیلیں ہمیں بتا رہے ہیں، تقریباً 6 دلیلیں اللہ ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری قدرت پر دھیان دو اور میری کاریگریوں کے اوپر غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اور ہمیں مانتے نہیں ہیں، بھلا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان زمین کے منہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ آسمان زمین جڑے ہوئے تھے اور ہم نے کھول دیا۔ اولم یر الذین کفروا، یہاں رویت کے لغوی معنی تو دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، مگر اللہ رب العزت والجلال قرآن پاک میں بہت سی جگہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ علم، جاننا مقصد ہوتا ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، مطلب آپ کو معلوم نہیں۔ دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم، ایک واقعہ ہوا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ نے دیکھا نہیں وہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی اللہ کے بارے میں، نمرود، اور کہا اللہ سمجھیے زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی موت دیتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تو اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ تو یہاں بھی اسی طرح اللہ کہتے ہیں یہ کافر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے، معلوم ہے ان کو، جانتے ہیں وہ اس چیز کو۔ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ صوفی عبد الحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں اس طرح کے صیغے آتے ہیں الم ترا اور آپ نے دیکھا نہیں، تو اس کو سن کر بعض لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر نازل ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ضرور دیکھا ہے، یعنی آپ اس وقت وہاں موجود تھے اور آپ حاضر تھے وہاں اور آپ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت صوفی عبد الحمید صاحب فرماتے ہیں کہ یہ استدلال کیسا ڈھیلا اور پوچھا ہے، اللہ رب العزت والجلال یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے۔ دیکھیے اگر سمجھیے کہ اللہ پاک کبھی حضور کو کہتے ہیں کبھی ہم کو کہتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے ایسا کہیں گے ہم بھی حاضر ناظر اور ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی تھی؟ نہیں، کوئی ہمارے بارے میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرے گا۔ تو اس کا مقصد یہ بتانا ہے الم یرا اولم یرا اور الم تر کیف فعل ربک، یعنی الم تعلم الم یعلم، تو علم مراد ہے، اور بتانا یہ کہ آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ تو سمجھیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، انسان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انسانوں میں سب سے بڑا عالم بنایا، آپ سے زیادہ علم کسی کو نہیں دیا تھا، اور آپ محبوب خدا تھے، بعد از خدا توئی بزرگ قصہ مختصر، اور سب کچھ بزرگی اللہ نے آپ کو دی ہے، سب سے بڑا درجہ آپ کا ہے، اس میں ہم کوئی سمجھیے کہ ڈاؤٹ نہیں، شک نہیں۔ البتہ جو ذات ہر جگہ موجود، حاضر ناظر لامکان، وہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہے، اور اس کی صفت میں اس کا کوئی سہیم اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں۔ تو اولم یر الذین کفروا، بھلا دیکھا نہیں یعنی جانتے نہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ آسمان زمین جڑے ہوئے تھے اور ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کھول دیا۔ جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کھول دیا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کی 2 تفاسیر آتی ہیں۔ نمبر 1، بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے آسمان زمین جو بنائے ہیں اوریجنلی، تو پہلے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پھر ان کو کھولا اور اوپن کیا،
اور کعب احبار کہتے ہیں اس طرح کہ اللہ نے بیچ میں ہوا گھسائی اور اس ہوا کے ذریعے آسمان کو اٹھایا اور اوپر کر دیا اور زمین کو نیچے کر دیا، تو بیچ میں یہ خلا اور یہ فضا جو ہے وہ قائم ہو گئی. تو یہ اس طرح سے ان کا کھولنا ہوا. پہلے یہ جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھول دیا. اور آج کل بعض سائنسداں بھی ایسا کہتے ہیں، بعض لوگ تو وہ بگ بینگ کی تھیوری پیش کرتے ہیں، شاید ان کو بھی ایسے ہی کچھ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ پہلے کوئی چیز تھی اور وہ پھٹی اور کھل کر کے پھر یہ آسمان اور دنیا اور زمین اور یہ سمندر اور یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں. تو ہم جو ہے اس کو ریفیوٹ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. ہو سکتا ہے تمہارے ریسرچ جو کچھ بھی ہو، مگر اس بگ بینگ تھیوری کی ذریعے سے اس کو یوز کر کے اللہ کا انکار مت کرو. یعنی اللہ کا تو اقرار کرو کہ اللہ ہیں، اللہ خالق مالک ہیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس طرح ان کو اوپن اپ کیا ہو، لیکن یہ کہ اصل اس کے پیچھے بنانے والے اور اس کو کھولنے والے یہ اللہ کی ذات ہے. تو ایک تفسیر تو یہ آئی کہ آسمان زمین پہلے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے پھر ان کو کھولا اور ان کو اوپن کیا، یہ تفسیر ہے. اور دوسری جگہ اللہ پاک نے اس کو کہا انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. بھلا تم 6 فٹ کے انسانوں کو قبر سے دوبارہ اٹھا لینا یہ زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ بناها، خدا نے آسمان بنایا، رفع سمكها، اس کی بلندی کو اٹھایا، رفع سمكها فسواها، پھر اس کو اسٹریٹ کیا، واغطش ليلها، اور اس کی رات کو پھیلایا اور بچھایا، اور واخرج ضحاها، اور اس کی دھوپ اور اس کے اجالے اور روشنی کو نکالا اس میں سے، اور والارض واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اور اخرج منها ماءها ومرعاها، زمین میں سے پانی کے چشمے نکالے اور اس میں سے گھاس پھوس کھانے پینے کی اور سمجھیے چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے ان کو وجود بخشا، ومرعاها، اور والجبال ارساها، زمین میں پھر پہاڑ گھاڑ دیے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ تم فائدہ اٹھا سکو، چین سکون سے جی سکو اور اپنا جیون اور زندگی گزار سکو. یہ اس کی ایک تفسیر آئی کہ آسمان زمین جڑے ہوئے تھے، خدا نے ان کو اوپن کیا، کھولا، آسمان کو اٹھایا، زمین پھیلائی، یہ اس کی ایک تفسیر ہے. نمبر 2 کعب احبار، ابن عباس، حسن بصری وغیرہ سے یہ منقول ہے. نمبر 2 حسن بصری حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اور بات یہاں منقول ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مطاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ ابن عمر، یہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ آسمان زمین جڑے ہوئے تھے ہم نے کھول دیا، اس کی کیا معنی ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت ذہن میں مستحضر نہیں ہے، وہ شیخ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو اور وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے بھی آ کر بتانا. انہوں نے کہا بہت اچھا، یہ گئی. تو وہ شیخ جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے. یہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ حضور اس کے کیا معنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین دونوں رتق تھے، یعنی بند تھے، ان کا منہ بند تھا اور اللہ نے ان کا منہ کھول دیا. یعنی آسمان بالکل سوکھا تھا، ڈرائی تھا، اس سے بارش نہیں برستی تھی، پانی نہیں اترتا تھا، اور زمین بالکل سوکھی تھی، بند تھی، اس میں سے کوئی پیداوار اگتی نہیں تھی. تو اللہ نے اس کو کھول دیا تو پانی برسا دیا، اس کو کھول دیا تو کھانے پینے کی چیزیں اللہ نے اگا دی اور اس کو وجود بخش دیا. تو یہ ان دونوں کا کھولنا ہوا کہ یہ بند تھے اور اللہ نے ان کو کھول دیا. تو وہ آدمی واپس آیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے اس کا یہ مطلب سمجھایا ہے. تو ابن عمر کہنے لگے کہ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا کہ یہ ابن عباس تفسیر کے معاملے میں کتنا جری ہے اور دلیری کرتا ہے، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ واقعی اللہ نے اس کو قرآن کی سمجھ اور اس کی بصیرت اور فہم اللہ نے عطا کیا ہے، واقعی اس نے صحیح بات کہی، میرا بھی ذہن اس طرف نہیں گیا تھا. تو یہ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ آسمان کے کھولنے سے مراد اس کا پانی برسانا، بارش برسانا، اور زمین کے کھولنے سے مراد اس میں سے اناج غلہ وغیرہ اگانا. اور حضرت صوفی عبدالحمید صاحب سواتی فرماتے ہیں کہ یہ اول مرتبہ تو ہوا ہی تھا جب ہوا تھا، لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی یہ حالت پیش آئی ہو کہ مشرکین مکہ پر قحط آیا ہوا ہو، اور قحط کے زمانے میں سب کچھ سوکھ جاتا ہے، ڈرائی ہو جاتا ہے، پانی کا ایک ڈراپ بھی نیچے نہیں آتا، اور کنویں بھی سوکھ جاتے ہیں،
زمین سے بھی کچھ نہیں نکلتا، اور سمجھیے بالکل ڈیزرٹ اور ڈرائی ہو جاتا ہے، ہیٹ اپنے سمجھیے بالکل پیک پر ہوتی ہے، کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لوگ بھوکے مرتے ہیں، جانور بھوکے مرتے ہیں، پیاسے مرتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور کسی زمانے میں اہل مکہ پر اس طرح کا قحط آیا تھا جس میں ان کو آسمان اور زمین کے بیچ میں دھواں دکھائی دینے لگا تھا، ایک دھندلا پن چھا گیا تھا، آنکھوں کے اوپر مرے جا رہے تھے، حتیٰ کہ مردوں کی چمڑیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور اس کو ابال کر اس کی ہڈیاں اور اس کا پانی پی لینے تک پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو ایسا بھی زمانہ آیا تھا، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں کہ اے مکہ کے کافرو، تم میرے وجود کا انکار کرتے ہو، دیکھتے نہیں کہ آسمان بند تھا، زمین بند تھی، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ادھر سے پانی برسا دیا، ادھر سے پودے اگا دیے، اور تمہارے لیے یہ کھانے پینے کا سامان فراہم کر دیا۔ ہم ہمیشہ ایسا احسان تمہارے اوپر کرتے رہتے ہیں، لیکن تم دھیان نہیں دیتے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، بند تھے، ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی۔ افلا يؤمنون، کیا پھر یہ یقین نہیں کرتے؟ پانی سے ہر جاندار چیز بنائی، اس کے معنی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت والجلال نے پانی بنایا تھا، اور پانی سے پھر باقی مخلوقات اللہ نے بنائی، حتیٰ کہ حضرت مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرش سے بھی پہلے پانی بنایا گیا تھا، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک میں بھی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، تو پانی پہلے بنایا اللہ نے، اس کے بعد اس کے اوپر عرش کو قائم کیا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے آسمان زمین بنائے، اور پھر عرش کے اوپر مستوی ہوئے اور عرش پر قرار پکڑا، جیسا قرار پکڑنا ان کی شان کے لائق اور ان کے مناسب ہے۔ تو وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پہلے پانی بنایا، اور پانی سے پھر ہر ذی روح اور جان والی چیز جو ہے اس کو ہم نے بنایا۔ اب اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر چیز کو، ہر جاندار مخلوق کو، جس کا کلیجہ ہے، لیور ہے، لنگز ہیں، انٹرنل آرگنز ہیں، زندہ ہے، تو اس کو پانی اور واٹر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی ممکن ہی نہیں ہے، مشکل ہے، محال ہے، اور پانی کے بغیر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا، ہماری باڈی بھی سوکھ جائے گی، ڈرائی ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں ہمارے بلڈ کے اندر بھی 80% پانی ہے، 20% دودھ سے اجزاء ہیں۔ تو یہ جو لکوڈ ہے کہ بلڈ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو رکھا ہے کہ یہ سیال اور بہنے والا جو مادہ ہے، تو اللہ پاک نے اس میں بھی واٹر اور آکسیجن اور اس کے اجزاء جو رکھے ہیں، تو معلوم ہوا اس پر اللہ پاک نے حیات کا دار و مدار رکھا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی سے ہم نے ہر جاندار چیز بنائی۔ اور بعض مخلوقات تو پانی میں ہی رہتی ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک، مگرمچھ اور بعض چیزیں، اگر ان کو تھوڑی دیر کے لیے پانی سے نکال دیں تو مر جائیں، اور دوسری مخلوقات تھوڑا پانی مل جائے تو اس پر ان کا گزارا ہو جاتا ہے، جیسے انسان، باقی حیوانات۔ اور بعض مخلوقات ایسے ہیں کہ ان کو بہت قلیل پانی پر بھی ان کا گزارا ہو جاتا ہے، اللہ نے بنایا ہے اس کو اپنی قدرت دکھانے کے لیے۔ جیسے ڈیزرٹ کے اندر وہ لیزرڈ ہوتا ہے، انگوائنا، تو وہ پانی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تھوڑی بہت وہ دھند اور فوگی جیسی ذرا سی صبح کو وہ شبنم جیسی ہو تو اس کا وہ ٹھنڈی ہوا کا وہ سانس لے لیتا ہے، تو وہ ٹھنڈی ہوا جو ہے اس کے لیے پانی کا کام دے دیتی ہے، اور وہ اس کے بغیر گزارا کرتا ہے، پانی پینے کی حاجت نہیں ہوتی اس کو۔ ڈیزرٹ کے اندر اپنا بل بنائے ہوئے ہوتا ہے اور اسی میں رہتا ہے، 40 دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتا ہے صرف۔ تو یہ بعض مخلوقات ایسی بھی ہیں کہ وہ ٹھنڈی ہوا اور اس میں سے آکسیجن اپنی کھینچ کر کے وہ اس کے اوپر جیتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت والجلال اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں۔ بعض اللہ نے کیڑے مکوڑے ایسے بھی بنائے ہیں جو ایسی جگہ پیدا ہوتے ہیں جہاں پانی نہیں ہوتا، وہیں پر رہتے ہیں، پانی کے بغیر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے شاید یہ کیا۔ نیز اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي میں اس صورت میں ایسا کہا جائے گا، یہ کل بمعنی اکثر کی ہے اور اغلبی معنی میں ہے کہ ہم نے دنیا میں غالب اور اکثر چیزیں ہم نے پانی سے بنائی ہیں، اور اکثر چیزیں پانی کی محتاج ہوتی ہیں جو ذی روح اور جان والی ہیں۔ بعض چیزیں مستثنا ہیں اور ان کو اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا بنایا ہے۔ اور یہ لفظ ایسا ہے جیسے وہ کہتے ہیں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا،
تو تدمر کل شیء سے معنی یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے جب وہ طوفان آیا تھا. یہ نہیں کہ ہر چیز کا ٹکڑا ہو گیا تھا، بعض چیزیں ایسی بھی تھی جس کا ٹکڑا نہ ہوا ہو، لیکن اکثر چیزیں جو ہیں وہ عذاب الہی آیا تو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی. تو وہاں کل شیء سے مراد غالب الاشیاء ہے. یہ اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے تو قرآن میں اس کو کل کو بمانا اکثر کی یوز کیا ہے. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیا، وہاں فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو وہاں شعرا لکھتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، تو ہر نئی چیز بدعت ہے. تو وہاں پر مراد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ غالب المحدثات بدعۃ، کہ اکثر جو نئی چیزیں ہوتی ہیں وہ بدعت ہوتی ہیں، اور وکل بدعۃ ضلالہ، اور اکثر جو بدعات ہوتی ہیں وہ گمراہی کا باعث بنتی ہیں. تو یہاں کل جو ہے ان دونوں جگہوں پر غالب کے معنی میں ہے. ہاں آگے جو کل ہے وہ اپنے حقیقی معنی میں ہے وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی والی چیز دوزخ میں جائے گی، تو وہاں اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے. ورنہ یہاں جو ہے کل بمعنی غالب اور اکثر اشیاء کے ہے. یہ اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ بعض لوگ اس کو لے کر کے ذرا سی بھی کوئی چیز دیکھی کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی لہذا بدعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھی بدعت ہے. بھئی ہر چیز نہیں، اکثر چیزیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھیں وہ بدعت کے قبیل سے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کا روٹ، جس کی سند اور دلیل حضور کے زمانے میں موجود، اور وہ اچھی چیز ہے، وہ دین کو باقی رکھنے اور قائم کرنے کے لیے ہے. جیسے اس مدرسے کو قائم کرنا، ہمارا درس سمجھیے کہ قائم کرنا، اور اس طرح سے بہت سی چیزیں جو ہیں سمجھیے حضور کے زمانے میں نہیں تھی مگر اس کی ضرورت ہے، تو اس لیے اس کو بدعت کی فہرست میں شامل نہیں کریں گے. دیکھا جائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد اگر نیک ہے، حضور کی حیات میں اس کی سند موجود ہے، تو اس کو اس بدعت سیئہ کے اندر شامل نہیں کریں گے، اس کو بدعت حسنہ کے اندر شامل کیا جائے گا. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، صرف اشارہ کر دیا یہاں وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، طابت نفسی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ سے کچھ پوچھوں، کچھ سوال بھی ذہن میں آتا ہے. آپ نے فرمایا پوچھ لیا کرو. اور پوچھا یا رسول اللہ یہ بتاؤ یہ ساری دنیا بنی کس سے ہے؟ مما خلق کل شیء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل شیء خلق من الماء، ہر چیز پانی سے بنی ہے. پانی اللہ نے پہلے بنایا اور اس سے پھر ہر چیز کو بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ پانی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے، پانی پینے کی ضرورت پڑتی، مر جاتے ہیں. انہوں نے پھر آگے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نصیحت فرمائی افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلی باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. سلام پھیلایا کر اور کھانا کھلایا کر اور اپنے رشتے ناطے کو جوڑ، اور رات کو جب ساری دنیا خواب خرگوش میں خراٹے لے رہی ہو تو کھڑا ہو کے ذرا نماز پڑھ لیا کر، جنت میں بہت پیسفلی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. بڑی پیاری مختصر نصیحت کی حضور نے، اور بھی مقامات پر حضور نے یہ نصیحت اور بھی لوگوں کو کی تھی. تو یہاں ابو ہریرہ نے اسپیشل نصیحت مانگی، حضور نے یہ نصیحت دی، فرمایا سلام پھیلاؤ، خوب سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، اور واطعم الطعام کھانا کھلایا کرو. تو استحباب متعلقین مطلب یہ ہے کہ دل کے سخی بنو، سخاوت اللہ کو پسند ہے. اور آگے فرمایا وصل الارحام، رشتہ جوڑو، اپنے رشتہ دار متعلقین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے اوپر احسان کرو، ان کے خدمت کرو، اور بوڑھے ہوں خدمت کرو، بچوں پر شفقت کرو، رشتہ جوڑو، اور رات کو تہجد پڑھ لو، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے. یہ نصیحت فرمائی. تو وہاں یہ لفظ آتا ہے، حضور سے انہوں نے سوال کیا تھا، حضور نے ہی کہا کل شیء خلق من الماء. قطر بن نحوی ایک ہیں، انہوں نے یہاں الماء کی تفسیر سمجھیے ماء الصلب سے کی ہے، پشت کا پانی یعنی منی، کہ اللہ نے جاندار مخلوقات کو قطرے منی سے بنایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر جو ہے انسان کی نسل جو ہے وہ منی سے چلی ہے. شاید یہاں اس کی طرف اشارہ ہو. بہرحال انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، مگر مشہور تفسیر جو اکثر مفسرین نے کی ہے وہ پہلی ہے کہ یہاں الماء سے مراد وہی پانی اور اس سے ہر چیز بنی ہے. انسان کا جسم جو ہے اس میں 4 چیزیں ہیں، آب و آتش، خاک و باد، پانی، آگ، مٹی اور ہوا.
تو ان 4 چیزوں سے جسم بنا ہے، تو ہمیں بھی پانی کی باڈی میں ضرورت رہتی ہے. یہ اللہ نے کہا وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. آگے فرمایا وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، ہم نے زمین میں بھاری بوجھ رکھ دیے تاکہ کہیں ان کو لے کر جھک نہ پڑے اور ہلنے نہ لگے. بھاری بوجھ رکھ دیے. تیسری قدرت کی نشانی اپنی بیان فرما رہے ہیں. بھاری بوجھ سے مراد پہاڑ ہے، بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین شیک نہ ہوتی رہے. شروع میں اللہ نے زمین بنائی، زمین ایسے ہلتی تھی جیسے جیلی ہوتی ہے، اور چونکہ زمین کے نیچے پانی ہے اور پانی کے اوپر زمین سیٹ ہے، پانی پر سے زمین کو اللہ نے وہ بلبلا اٹھایا ہے اور اس سے زمین بنائی ہے. تو وہ پانی پر جیسے کشتی ہلتی رہتی ہے، تو اگر کشتی کو سیٹ کرنا ہو تو اس پر یا تو بھاری بوجھ رکھ دیتے ہیں یا بڑا لنگر جو ہے وہ بڑے رسے کے ساتھ دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، تو پھر وہ کشتی ہلنا بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. تو زمین بھی ہل رہی تھی، تو اس کو سیٹ کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اس پر پہاڑ رکھ دیے بڑے بڑے، اور جگہ جگہ پہاڑ پھیلا دیے، تو اس سے وہ زمین ایک دم فرم ہو گئی اور اب ہلتی نہیں ہے، اور سمجھیے کہ سیٹ ہے اپنی جگہ. بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے. صوفی عبدالحمید صاحب سواتی فرماتے ہیں عظیم الشان پہاڑ ایک کوہ ہمالیہ کو ہی لے لو کہ یہ کٹھمنڈو نیپال سے چلتا ہے تو ایران تک پہنچتا ہے، تقریباً 3000 میل کا اس کا سٹریچ ہے، اور یہ جہاں سب سے زیادہ اونچائی پہ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے آسمان کو چھو رہا ہے. ہمالیہ پہاڑ یہ جیسے آسمان کو چھو رہا ہو، یہ اس کی کیفیت ہے. اللہ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، اور ہر جگہ پہاڑ کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھ دیے ہیں تاکہ زمین جو ہے وہ ہلتی نہ رہے بلکہ سیٹ رہے. جیسے ابھی آیت میں پڑھا والجبال ارساہا، تو یہ کام ہم نے کیا ہے تمہارے لیے. آگے فرمایا وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے زمین میں کشادہ راستے رکھ دیے تاکہ وہ راہ پائیں. یہ یوں کہو ہم نے اس میں کشادہ راستے رکھ دیے تاکہ وہ راہ پائیں. فجاج فجن کی جمع ہے اور اس کے معنی کشادہ راستہ، یعنی اگر جہاں پہاڑ ہیں، اگر سیدھے اونچے اونچے پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے تو ایک ملک والے دوسرے ملک والوں تک پہنچنے میں دشواری محسوس کرتے. یہ تو ایروپلین تو آج ایجاد ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے ادھر سے ادھر جانا ہو تو ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی. تو اللہ نے پہاڑوں کے بیچ میں ایسی ڈرالیں رکھ دی کہ اس میں سے آدمی آرام سے پاس ہو کے ادھر سے ادھر چلا جائے، پورا پہاڑ کلائم کر کے پھر اس کو نیچے نہ اترنا پڑے، بلکہ بیچ میں اللہ نے ایسے راستے بنا دیے تاکہ ان راستوں سے آدمی قافلے جو ہے پار ہو کر وہاں سے گزر سکیں. تو ہم نے یہ کشادہ راستے بھی ان میں رکھ دیے تاکہ تم ان راستوں پر سے چل سکو اور جہاں جہاں پہنچنا ہے اپنی راہ پکڑ سکو. اور وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، جیسے روف ہوتا ہے اللہ نے ایسا روف بنا دیا اوپر. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنایا، نہ تو بہت ہارڈ جیسے سٹیل، نہ بہت سافٹ جیسے سپنج، بلکہ میڈیم، تاکہ اس پہ بیٹھ بھی سکیں اور کھیتی باڑی بھی کر سکیں اس کے اندر. تو زمین تو ایسی بنائی، اور آسمان کو چھت بنایا تاکہ وہ ایک کینوپی اور روف جیسا تمہارے اوپر کھڑا ہو گیا. اب کوئی کہے کہ آسمان کا وجود نہیں ہے، آج بہت سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آسمان ہم کو نظر ہی نہیں آتا اور آسمان ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دور جو گولائی ہے یہ نام ہے وہ بلو بلو جو دکھائی دیتا ہے. جیسے سمندر میں دور دیکھیے تو بلو بلو دکھائی دیتا ہے، تو ادھر بھی اوپر دور دیکھتے ہیں اس لیے بلو بلو نظر آتا ہے، ورنہ آسمان نہیں ہے کیونکہ ہم کو نظر نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بھائی نظر نہ آئے تو جو چیز بھی نظر نہ آئے اس کا آپ انکار کریں گے. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا کوئی حرج نہیں، اپنی نظر کا قصور مانو. اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آسمان ہے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، محفوظ چھت بنایا ہے. اللہ دوسری جگہ کہتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، بھلا یہ دیکھتے نہیں آسمان کو جو ان کے اوپر ہے، ہم نے اس کو کیسے بنایا، کیسے اس کو خوبصورت کیا، اس میں کوئی شگاف نہیں رکھا، پھٹن نہیں رکھی، بلکہ اسٹریٹ بنایا. دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں وهو الذي خلق السماوات والارض الف لام میم را تلك آیات الکتاب. آگے کیا ہے والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ نے آسمان کھڑا کیا بغیر پلر اور ستون کے. آج دنیا میں ایک چھوٹا سا روف بغیر پلر کے تم کھڑا نہیں کر سکتے،
تو آسمان اتنا بڑا چوڑا چکڑا مگر اس میں کوئی پلر نہیں ہے، اللہ نے اس کو پکڑے رکھا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ آسمان کو پکڑے ہوئے ہے کہیں وہ زمین پر گر نہ پڑے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا، بے شک اللہ آسمان زمین کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہیں وہ ہٹ نہ جائیں، ڈھیلے نہ ہو جائیں، زائل نہ ہو جائیں، اور اگر وہ ڈھیلے ہو جائیں، ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، زائل ہو جائیں تو اس کے سوا کوئی اس کو روک نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ پاک بڑے حلم والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، اس لیے آسمان زمین کو ہلاتے نہیں ہیں اور اس کو پکڑے ہوئے ہیں، قرار دیے ہوئے ہیں۔ وہ دوسری جگہ تبارک الذی بیدہ میں اللہ کہتے ہیں بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آسمان کی طرف نظر دوڑاؤ، کہیں کوئی پھٹن نظر آ رہا شکا، ایک دفعہ نہیں بار بار نظر دوڑاؤ، الگ الگ جگہوں پر دیکھو، کہیں پر آپ کو کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو بنایا ہے۔ اس کو اللہ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جن و انس کی جماعت اگر تمہارے بس میں ہو کہ آسمان زمین میں کہیں پر تم نفوذ کر کے نکل جاؤ اور بھاگ نکلو اور کوئی رستہ ڈھونڈ کر کے کسی اور دنیا میں پہنچ جاؤ تو کرو ایسی کوشش، دیکھو تو صحیح ایسا ہو سکتا ہے۔ فنفذوا، اللہ کہتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان، ان میں نفوذ کر کے تم باہر نہیں نکل سکتے، اسکیپ ہو کر کسی اور جگہ نہیں جا سکتے، الا یہ کہ کوئی بہت زور کی طاقت تم اختیار کرو، اور وہ بہت زور کی طاقت تمہیں ملے گی نہیں، اس لیے ان سے باہر تم کہیں جاؤ گے نہیں۔ چاند پہ چلے جاؤ، مارس پہ چلے جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، لیکن اس دائرے کے اندر ہی رہو گے، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے اس کا، تو اس لیے کہا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، کوئی اس کو پار کر کے دوسری طرف جانا چاہے نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، آسمان میں ہم نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں لیکن لوگ اس میں دھیان نہیں دیتے، اس سے بات ٹلائے رہتے ہیں اور سمجھیے اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں، تو اس کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اس میں قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، چاند، سورج، ستارے، افلاک، سیارات، ان کا چکر لگانا، دوڑنا، یہ نشانیاں ہیں قدرت کی کہ آدمی اس میں دھیان دے اور قدرت کے اوپر غور کرے۔ اور ہم لوگ تو آسمان کو دیکھتے نہیں، غور کرتے نہیں، لیکن جو ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی والے ہیں وہ جب رات کو دیکھتے ہیں the sky at night، تو پہلے BBC2 پر پروگرام آتا تھا وہ بوڑھے میاں کا، اور وہ سٹارز کو دیکھتے تھے اور اس کے اوپر آبزرویشن کرتے تھے، اور بڑے بڑے دوربینوں سے فلاں سٹار، اور وہ دنیا ان کو اتنی فیسینیٹنگ لگتی تھی کہ ان کو بہت مزے آتے، گھنٹوں کے گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور آسمان کا اسٹڈی کرتے رہتے تھے بڑے بڑے اس کے ذریعے، اور ان کو ایک ایکسپرٹیز اور مہارت ہوتی تھی ان کو اس لائن میں۔ تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں ان کا ایمان تو اللہ پر اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بہترین یہ نظام جو ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، یہ اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ تو اگر سوچیں تو ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جہاں یہ کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، آسمان زمین رات دن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ملانوں کو کیا آتا ہے، مولویوں کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، یہ بس اپنا وہ سیدھی سادی باتیں کرتے رہتے ہیں، کتاب لے کے بیٹھے رہتے ہیں، پرانے دقیانوسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو سائنس والوں کو مارس پہ چاند پہ پہنچ گئے صاحب، اور کہاں کہاں کتنی ترقی کر لی انہوں نے، اور یہ مولوی پیچھے کے پیچھے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ مولانا اور ملانے جو ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت اس کی نشانیوں میں، کاریگریوں میں دھیان دیتے ہیں، غور کرتے ہیں، جیسے سائنسدان بھی غور کرتے ہیں، لیکن دونوں میں ایک تھوڑا سا ایک فرق ہے۔ اس فرق کو ایک مثال سے سمجھو، ایک بہترین شاہی محل ہے، کوئین کا پیلس ہے، اس کے اندر دو آدمی داخل ہوتے ہیں، ایک آدمی اس میں جاتا ہے تو وہ پیلس کو دیکھتا ہے، اس کا رنگ روغن اور اس کی بناوٹ، اور اس میں ہر چیز بالکل نہایت موزوں، اس کا فرش، اس کے صوفے، قالین، اور اس میں قمقمے اور اچھے اچھے جھومر، بہترین سیلنگ، بناوٹ اس کی،
تو اس کو دیکھ کر کے وہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے کام کی بھی کیا چیز ہے، میں اس میں سے کچھ ڈھونڈ لوں، شاید میرے کام کا کچھ ڈیزائن مجھے مل جائے، میرے گھر میں ایسی ڈیزائن بنا لوں اور کچھ مجھے کام کی چیز مل جائے۔ دوسرا آدمی اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے ایڈمائر کرتا ہے کہ یار اس کا جو آرکیٹیکٹ ہے، جو اس کا ڈیکوریٹر ہے، بڑا ماہر ہے، اس نے ہر چیز بڑا موضوع بنائی ہے، ہر چیز بالکل ٹھیک، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ غلط ہے، یہاں ہو تو اچھا ہے، وہاں ہو تو بہتر ہے، ہر چیز موضوع بنائی ہے۔ تو اب یہ دونوں آدمی ہیں، ایک تو یہ سوچتا ہے کہ میرے کام کی یہاں کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہ بنانے والا اس کا بڑا ماہر ہے۔ بس یہی حال سائنسدان اور مولوی کا ہے۔ سائنسدان یا آسمان زمین کو دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، تو اس میں اس دوسری نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں میرے مطلب کی کیا کیا چیزیں ہیں، اس میں مجھے کیا کیا مل سکتا ہے، میں کیا اپنا کچھ بنا سکتا ہوں، کوئی کتاب لکھ دوں، کوئی نام بنا لوں، کوئی پیسے بنا لوں۔ اور عالم جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یار کیا بڑا شاندار ہے، اس کا بنانے والا خدا کتنا عظیم ہے، کیسی بہترین کاریگری اس نے کی ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر کے خدا کے وجود پر استدلال کرتا ہے۔ تو دیکھتے دونوں ہیں، لیکن اس میں اور اس میں یہ فرق ہے۔ الحمدللہ ہم جو ہیں غور کرتے ہیں اور اللہ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں، گر گراتے ہیں کہ اللہ ہمارا کام بنا دے، اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھتا ہے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر۔ تو اللہ اس لیے یہاں کہتے ہیں ہم عن آیاتها معرضون، کہ لوگ آسمان زمین کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے اس میں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ ایک اور دلیل سن لو خدا کی قدرت کی، رات دن اس نے بنائے، سورج چاند اس نے بنائے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے چکر میں تیرتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ رات دن اللہ نے بنایا، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا۔ اللہ پاک دوسری جگہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ جی اللہ پاک نے رات بنائی سکون کے لیے، نیند بنائی تاکہ تعلقات ساری دنیا سے کٹ جاویں اور آدمی کو آرام سکون مل جائے۔ ہر وقت بزی 24 گھنٹے کام کرتا ہے، مر جائے گا آدمی۔ اللہ نے نیند زبردستی رکھ دی تاکہ وہ سو جائے، تھوڑا ریسٹ کرے، پھر فریش ہو کر کے دوبارہ کام کر سکے، اور دن بنایا کمائی کرنے کے لیے۔ ہاں تو اللہ فرماتے ہیں چھٹی نشانی کہ اللہ نے رات بنائے، دن بنائے۔ ہاں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ رات اور دن، اللہ نے رات اس لیے بنائی تاکہ بدن کو آرام مل جائے، نیند آ جائے، 5 6 7 گھنٹے کی نیند سے طبیعت ایک دم فریش ہو جائے گی، پھر دن میں آدمی دوبارہ پھر محنت کرے گا، کام کرے گا۔ اللہ پاک سورہ نبا میں تو کہتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے رات کو لباس، ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی ساتھ لیٹنے کے لیے ایک دوسرے کا لباس اوڑھنے کے لیے اللہ نے بنائی، اور دن کو اللہ نے بنایا جیون اور زندگی اور گزارے کے لیے۔ اللہ پاک 20ویں پارے میں سورہ قصص میں فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ پیغمبر ان سے پوچھیے اگر اللہ پاک ہمیشہ کے لیے رات ہی رات کر دے اور اندھیرا ہی اندھیرا کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے گا اور جس میں اجالا تم کو ملے اور اس اجالے میں تم اپنا کام کاج کر سکو، اپنی زندگی گزار سکو؟ کیا تم سنتے نہیں، دھیان نہیں دیتے ہو؟ ان سے پوچھو اگر اللہ ہمیشہ دن کو تمہارے اوپر لازم کر دے اور دن ہی دن رہے اور رات بالکل نہ رہے، اور ہمیشہ سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک دن ہی دن کا اجالا رہے، تو اللہ کے سوا اور کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آئے گا جس میں تم کو تھوڑا سکون مل جائے؟ کیا تم شکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، تاکہ تم ایک میں سکون پکڑو اور دوسرے میں اپنی روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہو اور اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر کرو، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نظام اور یہ سائیکل بنا دی تاکہ ہم آرام بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کے لیے محنت کر کے جاب کر کے اپنے کچھ پیسے ویسے بھی کما کر کے گزارا کر سکیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ رات دن کا بنانا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سائیکل قائم کیا ہے۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نائٹ کا جاب نہیں لینا چاہیے، نائٹ شفٹ، ڈے شفٹ لینی چاہیے، کیونکہ رات
کو بنانے کا مقصد یہ کہ آدمی کو سکون ملے، راحت ملے، آرام ہو جائے. اور رات کی نیند میں جو آرام ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. اور دن میں بھی آپ نیند نکالیں گے 6 گھنٹے 7 گھنٹے، لیکن اس میں طبیعت کو وہ سکون نہیں ملے گا جو رات والی نیند میں ملتا ہے. کیونکہ رات کو بنایا ہی اللہ نے اس لیے کہ اس میں طبیعت کو سکون مل جائے، ساری مخلوق اس میں سو جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں، تو اسی لیے انسان بھی اس میں سو جائے، سکون اس کو پورا پورا مل جائے. بلکہ بعض اطباء تو کہتے ہیں کہ رات کی 1 گھنٹے کی نیند میں جو آرام ملتا ہے وہ دن کی 2 گھنٹے میں بھی نہیں ملتا. تو یہ خدا نے بنانے کا مقصد ہی یہ ہے. اس لیے انہوں نے لکھا حضرت مفتی شفیع صاحب نے مالک قرآن میں، جہاں تک ہو سکے ڈے شفٹ لو، نائٹ شفٹ جو ہے اس سے احتیاط کرو، اس سے تمہاری طبیعت پہ اثر پڑے گا. اگر ہمیشہ آدمی برسوں تک اس طرح نائٹ شفٹ میں کام کرتا رہے تو اس کی ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ شفٹ اچھی ہے کیونکہ اللہ نے ان کو الگ الگ حکمت اور مصلحت سے بنایا ہے. اور وہ شمس والقمر، اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے چاند بنائے اور چاند بنایا، ہر ایک کی الگ الگ حکمتیں ہیں. سورج کے پیچھے، چاند کے پیچھے اللہ پاک نے ان کو بنایا اور فرمایا کل سورج گرمی دیتا ہے اور اس کے علاوہ اجالا دیتا ہے. اس کے علاوہ اس کی ہیٹ سے کتنے فائدے ہیں. سولر سسٹم والے اس سے انرجی بناتے ہیں، سولر پینلز والے اس سے الیکٹریسٹی لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھل پکتے ہیں. اور سمجھیے کہ جہاں پر جن ممالک میں ہیٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں ایگزوٹک فروٹس ہوتے ہیں، یہاں پر ہیٹ نہیں ہے تو یہاں پر وہ مخصوص فروٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو سورج میں بھی اللہ نے بڑے فائدے رکھے ہیں، اس کی شعاؤں میں، گرمی میں، کرنوں میں. اور چاند کو بھی اللہ نے بنایا، چاند کی چاندنی میں ایک ٹھنڈک ہے، راحت ہے، سکون ہے اور اس کے اندر اجالا بھی ہے. جو لوگ ڈیزرٹ میں سفر کرتے ہیں چاند کی چاندنی میں ان کو بہت راحت ملتی ہے، ایک سکون، اچھا آرام ان کو مل جاتا ہے. اور پھر یہ لکھتے ہیں، بعض کتب کے اندر لکھا ہے کہ سورج کی گرمی سے پھل پکتا ہے اور چاند کی چاندنی سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے اور ستاروں کی چمک سے اس پر کلر چڑھتا ہے اور رنگ آتا ہے اس کے اوپر. تو اللہ نے ہر ایک کو کام میں لگایا ہے ہمارے لیے. سورج جو ہے اس کو سمجھیے کہ اس کو پکاتا ہے، چاند اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے اور ستارے جو ہیں اس پر رنگ چڑھاتے ہیں. تو ہر ایک کا اس کے اندر فائدہ ہے. اسی لیے کسی نے کیا کہا، وہ ہاں، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. ضیاء یعنی روشنی. جی، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کہ جانور تیری وفاداری کریں. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. تو انسان کو یہی بن جانا چاہیے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. ساری مخلوق جو ہے اس کی تابع بن جاتی ہے. اکابر کے احوال سنتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بلی اور مرغیاں ایک ساتھ رہتے تھے. بزرگوں کے احوال میں پڑھتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ بھیڑ اور بکریاں ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. حالانکہ ایک وائلڈ اینیمل ہے اور دوسرا جو ہے پالتو ہے، لیکن ایک ساتھ چرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. یہ کیا، یہ لوگ اللہ کے بن گئے تھے تو اللہ نے مخلوق کو ان کے تابع کر دیا تھا اور اس کے اندر ایسے اثرات ڈال دیے تھے کہ ایک دوسرے کو ضرر نہ پہنچائیں. اور پھر وہ قصے تو ایسے بہت سنتے ہیں. شیر جو ہے تابع بن گیا اور شیر کہہ رہا ہے، شیر کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں اور قافلے سے بچھڑ گئے. اب جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں جنگل میں، ادھر ادھر رستہ مل نہیں رہا. سامنے سے ایک شیر آیا غراٹا ہوا. تو حضرت سفینہ نے اس کو دیکھا کہ یہ بھوکھا شیر ہے تو حملہ کرے گا. حضرت نے کہا، بے ابو الحارث، میں رسول اللہ کا خادم ہوں، صحابی ہوں، میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے، میرا گوشت تجھ پر حرام ہے، خبردار جو مجھے چھیڑا. میں اسلامی مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ بچھڑ گیا ہوں، راستہ ڈھونڈ رہا ہوں. تو شیر ان کے پاس آیا اور گھوما اور دم ہلانے لگا. یہ سمجھ گئے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. اب شیر آگے آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے. اب جنگل میں جہاں کہیں کوئی خطرے کی آواز آتی ہے کسی لیپرڈ، ٹائیگر، چیتا، شیر کی، تو یہ ادھر جاتا ہے، ہڑ کر کے اس کو بھگا کر کے پھر واپس آتا ہے. ادھر سے آواز ہے، بھگا کر کے واپس آیا اور ان کو لے کر کے وہ شیر جہاں وہ فوج پڑاؤ ڈالے ہوئی تھی وہاں پہنچایا اور پھر غائب ہو گیا، چلا گیا.
تو یہ انسان جب اللہ کا بن جاتا ہے، مانتا ہے اللہ کو، جانتا ہے اللہ کی باتوں کو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، ساری دنیا اس کے تابع بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا رات کو بھی، دن کو بھی، سورج کو بھی، چاند کو بھی، اور ہر ایک اپنے چکر میں گھوم رہے ہیں۔ فلک یسبحون، فلک کے معنی دوڑ، گھومنا، چکر، اور سباحت کے معنی سوئمنگ کرنا۔ تو قرآن نے ایک عجیب لفظ یہاں استعمال کیا ہے، فلک یسبحون، یعنی یہ تیر رہے ہیں، جیسے کوئی آدمی پانی میں سوئمنگ کر رہا ہو، اسموتھلی سوئمنگ اس کی ہو رہی ہے، بس اس طرح سے یہ سورج اور چاند بھی سوئم کر رہے ہیں۔ اگر اس کو دھیان دیں اور غور کریں کتنا فٹ و فٹ لفظ اللہ نے یوز کیا ہے کہ سوئمنگ کی طرح یہ اسموتھلی گھوم رہے ہیں اپنے چکر کے اندر، اپنے دوران کے اندر۔ اللہ پاک نے اور جگہوں پر سورہ یاسین میں بھی یہی کل فی فلک یسبحون، سباحت کا لفظ ہی اللہ نے استعمال کیا ہے۔ کیا کہا ہے اللہ نے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وكل في فلك يسبحون وآیۃ لهم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون۔ تو وہاں بھی شعراء یہ لکھتے ہیں کہ یہ اس کے جو ردم ہے اور سموتھلی چلتا ہے اس کو اللہ پاک اس سے تعبیر فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا مقرر نہیں کیا، بھلا آپ کی اگر وفات ہو جائے تو یہ رہ جائیں گے پیچھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نہیں، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تم کو جانچتے ہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی آزمانے کے لیے، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے بنائی ہیں، تو ان نعمتوں میں اور ان آرام اور آسائش کی چیزوں میں سمجھیے کہ پھنس کر کے کہیں یہ نہ سوچنا کہ اس میں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ جانے کے لیے آیا ہے، ایک نہ ایک دن جانا ضرور ہے۔ وَكُلُّ مَنْ حَلَّ فِي الدُّنْيَا فَمُرْتَحِلٌ يَوْمًا لِمَنْزِلِهِ فِي إِثْرِ مُرْتَحِلِ، جو بھی دنیا میں آیا ہے سفر کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شخص جو روئے زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، ایک رب باقی رہ جائیں گے جو ذو الجلال والإکرام ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کی ذات کے، حکم اسی کا چلتا ہے، اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ تو اللہ اس لیے یہاں پر کہہ رہے ہیں، حضور کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا طے نہیں کیا ہے۔ آپ کا بھی انتقال ہوگا، انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی موت آنے والی ہے، خضر علیہ السلام کی بھی موت آنے والی ہے، ہر شخص کی موت آنے والی ہے اور فنا ہونے والے ہیں۔ کسی کے لیے ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے اس دنیا کے اندر، جو آیا ہے فنا ہوگا اس دنیا سے۔ افہم مت، بھلا آپ کی موت آ جائے تو یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ان کی بھی موت آنے والی ہے۔ اصل میں یہ آیت کیوں اتری؟ حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ حضور کو طعنہ دیتے تھے، کہتے تھے ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کہ ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر موت آ جائے اور یہ مر جائے اور ختم ہو جائے، نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بولتے تھے۔ تو اس پر اللہ پاک نے یہ کہا کہ مشرکین تمہاری موت اور ڈیتھ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، تمہاری موت سے ان کو کیا خوشی ہوگی؟ کیا تم مر جاؤ گے تو یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، تمہاری بھی موت آئے گی، ان کی بھی موت آنے والی ہے، کیونکہ دنیا بنائی ہی ہم نے اس لیے کہ ہر شخص نے موت آنے والی ہے، کوئی ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر نہیں رہے گا۔ دوسری جگہ غزوہ بدر میں ایسا ہوا۔ یہ صورت تو مکیہ ہے اور وہ پیچھے چوتھے پارے میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں جو مدنیہ ہے، جب وہاں پر غزوہ بدر احد کے موقع پر ہوا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے ایک جگہ پناہ لینا پڑا، ایک سمجھیے ایک پہاڑی پر اوپر کی چڑھائی کے حصے پر، تو شیطان نے شور مچا دیا کہ محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے۔
اصل میں حضور شہید نہیں ہوئے تھے، حضور کے شبیہ تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، تھوڑے تھوڑے حضور جیسے دکھتے تھے قد و قامت اور چہرے کے اعتبار سے، ان کا انتقال ہوا تھا تو شور مچا دیا اس نے کہ محمد شہید ہو گئے، محمد شہید ہو گئے۔ تو اب کچھ مسلمان بھی ڈھیلے پڑ گئے، ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، کہنے لگے یار حضور شہید ہو گئے تو اب ہم جی کر کیا کریں گے، اور ہمت ہار گئے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس واقعے کے بعد کوئی قرآن پاک میں آیتیں اتاری، اس میں فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو ہمارے میسنجر ہیں، قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بھلا اگر محمد کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگو گے اور الٹے لوٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو الٹے پاؤں لوٹے گا خدا کا نقصان نہیں کرے گا، وسيجزي الله الشاكرين، اللہ کا شکر کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، اس لیے سمجھیے اللہ کا شکر ادا کرو اس کی نعمتوں کے اوپر۔ آگے وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ہر شخص کی موت جو آئے گی وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، اور ایک ٹائم ہے وہ فکس کیا ہوا ہے، اسی وقت موت آنے والی ہے۔ ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنزيد الشاكرين، یہ اللہ نے وہاں بتایا۔ تو یہاں بھی اللہ اس مشرکین کے اس اعتراض پر کہ نتربص به ريب المنون، اللہ کہتے ہیں کہ محمد گھبراؤ نہیں، ہم نے کسی کے لیے ہمیشگی جو ہے فکس نہیں کی ہے، آپ کی اگر وفات ہو گئی تو بھلا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور سمجھیے کہ ہمارے پاس آنا ہے، اور اس کو تو جگہ جگہ سمجھیے کہ سمجھاتے ہیں، پیچھے بھی ہم نے سمجھایا۔ عربی میں تو کہاوت ہے الموت کأس وکل الناس شاربہ والقبر باب وکل الناس داخلہ، موت ایک پیالہ ہے جو ہر شخص نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے اس میں ہر شخص نے داخل ہونا ہے، تو کسی کو چارہ نہیں، مفر نہیں ہے، وہاں پر جانا پڑے گا، اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی لیے بعض مشائخ کی یہاں مراقبہ موت بھی کراتے تھے کہ روزانہ 10 منٹ کے لیے آنکھ بند کر، بتی بجھا کر کے آنکھ بند کر کے آدمی استحضار کرے اپنی موت کا کہ میری موت آ رہی ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں مجھے لینے کے لیے، اور ملک الموت ہیں، ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں، اور بے بس ہوں، بستر پہ پڑا ہوا ہوں، میری روح نکالنا شروع کیا، پاؤں سے نکالے، گھٹنوں تک لے آئے، اوپر تک لے آئے، کوکھ تک، اوپر چھاتی تک لے آئے، اور یہ لوگ اب حلق سے منہ اور ناک کے ذریعے سے وہ روح نکل رہی ہے، فرشتے اس کو لے رہے ہیں، لپیٹ کے اوپر جا رہے ہیں، گھر میں ہائے واویلا شور مچ رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، اور اب جو ہے کسی غسل کرنے والے کو بلا رہے ہیں، غسل دینے والے کو بلا رہے ہیں، ادھر ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، یہ پورا منقشہ سامنے ہو، اور پھر غسل دینے والا آیا، لے گئے، سب کچھ کاروائیاں ہو رہی، کفن پہنایا، قبرستان لے جا رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں، اب منکر نکیر آ گئے، سوال کرنے لگے، اور یہ پورا نقشہ کیا جواب دیں ان کو، اور اس کے بعد قبر پتہ نہیں کیا ہوگا، جنت کا بغیچہ بنے گا یا کچھ اور حال ہوگا۔ آدمی اس کا تھوڑا دھیان دے، استحضار کرے، اس سے فائدہ یہ ہوگا دل نرم ہو جائے گا، سافٹ ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا اور خدا کا خوف دل میں نہیں آتا، گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے، نیکی کی طرف نہیں چلتی ہے، کوئی نسخہ بتاؤ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مردوں کو غسل دیا کرو، قبرستان جا کے بیٹھا کرو، بیماروں کی خبر لیا کرو، اس سے دل نرم ہو جائے گا۔ اس نے کچھ دن کے لیے ایسا کیا، جہاں میت ہوا غسل دینے کے لیے چلا گیا، کفن وفن پہنایا، قبرستان جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھا رہتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، کچھ ہی دل ایک دم سافٹ ہو گیا، اس میں اب رونا بھی آ رہا ہے، خوف اور خشیت الہیہ بھی آ رہی ہے، اور نرمی اس کے اندر، وہ سافٹ جینٹلنس جو ہے وہ اس میں آ گئی۔ اس کو کہتے ہیں قلب کی قساوت کو ختم کرنا، تو قساوت بڑی بری بیماری ہے، تو موت کے دھیان اور یاد دینے سے قساوت ختم ہوتی ہے، اس لیے یہاں اس کا استحضار ہر جگہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو ریمائنڈ کرتے ہیں جگہ جگہ، قرآن میں 3 جگہ اللہ نے ہم کو ریمائنڈ کیا ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اللہ 21ویں پارے میں پھر یاد دلائیں گے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ تو اللہ بار بار ہم کو ریمائنڈ کرتے ہیں، حالانکہ موت ایسی حقیقت ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، فرماتے تھے بھائی دنیا میں ہر چیز کے بارے میں لوگ ڈاؤٹ اور شک کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے وجود میں بھی لوگ شک کرتے ہیں،
لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کرتا، سب اس کو مانتے ہیں، اور وہ موت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ہر آدمی نے مرنا ہی مرنا ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے شک ہے میں مروں گا یا نہیں مروں گا۔ تو یہ موت تو ایسی اٹل حقیقت ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والا، موت مرنا ہی مرنا ہے، پھر بھی لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ بار بار یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، آگے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں جھانچتے ہیں اور چیک کرتے ہیں برائی سے بھی بھلائی سے بھی آزمانے کے لیے، تاکہ ہم تمہیں تھوڑا آزما لیں، ٹیسٹ کر لیں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ ٹیسٹ کرنے کی جگہ ہے، امتحان ہے، جس کا رزلٹ وہاں پر آخرت میں ملنے والا ہے۔ کسی کو رائٹ ہینڈ میں رزلٹ ملے گا، کسی کو لیفٹ ہینڈ میں ملے گا، کوئی اصحاب الیمین میں جنت میں جائے گا، کوئی اصحاب الشمال میں دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہاں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، شر و خیر سے کیا مراد ہے؟ شر و خیر میں مختلف چیزیں شامل ہیں۔ اس میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں بالشر والخیر یعنی بالشدت والرخاء، کبھی سختی اور تکلیف اور مشقت، اور کبھی راحت اور آرام اور چین سکون۔ والصحت والسقم، کبھی تندرستی صحت اور سمجھیے کہ صحت مندی، اور کبھی سقم اور بیماری اور امراض، اور کبھی والغنا والفقر، غنا سے فقر سے، کسی کو غنی بنایا کسی کو فقیر بنایا، یا کوئی آدمی ایک دن غنی ہے تو دوسرے دن فقیر، ایک دن فقیر ہے تو دوسرے دن جیک پاٹ لگ گیا اور غنی۔ اور کسی کو حلال حرام سے، کہ ہم چیک کرتے ہیں کہ حلال حرام کے احکام دیے ہیں، کون ان میں فرق کرتا ہے، آیا حلال کا اہتمام کرتا ہے یا حرام میں بھی پھنس جاتا ہے، حرام طریقے سے بھی کماتا ہے، حرام چیزیں بھی کھانے لگتا ہے اور پیسے بچاتا ہے، بخیلی اور کنجوسی کرتا ہے۔ والطاعت والمعصیہ، کہ خیر تو طاعت ہے، معصیت یہ شر ہے، تو ہم یہ سب چیزیں تمہارے سامنے آپشن رکھے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کون ہمارا کہنا مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے اور ضد کرتا ہے۔ والہدی والضلال، ہدایت اور گمراہی سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون ہدایت پر رہتا ہے کون گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب شر اور خیر ہوا، تو اس کے ذریعے سے ہم تم کو آزماتے ہیں، بھلائی سے بھی برائی سے بھی، بیماری سے، تندرستی سے، صحت مندی سے، اور تمنگری سے، اور فقر و فاقہ سے، یہ ہم آزماتے ہیں۔ یہ دنیا ہم نے بنائی ہی ایسی ہے، خدا نے بنائی ہے دنیا نرالی، فنا اور بقا پر ہے بنیاد ڈالی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کوئی سو رہا ہے کوئی جاگ رہا ہے، کہیں پر ہے شادی، کہیں پر ہے جنازہ، کہیں پر ہے ماتم، کہیں پر ہے شادمانی۔ یہ دنیا خدا نے بنائی ہی ایسی ہے تاکہ انسانوں کو چیک کریں کہ کون اللہ کی اطاعت کرتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کو بڑی کامیابی حاصل ہوگی، جنت میں جنتی چلے جائیں گے۔ تو اس کے بعد کہیں گے ساری نعمتوں کو دیکھ کر إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، یہی بڑی کامیابی اور سپریم سکسیس ہے، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے۔ تو ہم تم کو چیک کرتے ہیں اچھی چیزوں سے بھی بری چیزوں سے بھی، تاکہ تمہیں آزما لیں اور ٹیسٹ کر لیں، اور وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہمارے ہی پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آگے چونکہ حضور سے یہاں خطاب کیا تھا تو آگے حضور ہی سے متعلق ایک دو بات کہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھ لیں گے کہ کافرین مشرکین بعض مرتبہ حضور کی مذاق اڑاتے تھے، حضور کی نہیں آخرت کی مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پاک نے ان پر رد کیا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو میرے نبی کی مذاق نہیں اڑانی چاہیے۔ اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی جتنا پڑھا اس کا ترجمہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون، بھلا منکر لوگ دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر ایک چیز جس میں جان ہے بنا ڈالی، بھلا پھر وہ مانتے نہیں۔ وجعلنا فی الارض رواسy ان تمید بہم، اور ہم نے زمین میں بھاری بوجھ رکھ دیے کبھی ان کو لے کر ہلنے نہ لگے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے ان میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راہ پائیں اور سفر کر سکیں۔ یہ جو کبھی کبھی زمین ہل جاتی ہے، ارتھ کویک ہو جاتا ہے، یہ ریئر ہے، نادر ہے، یہ اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ میں ہوں، مجھے بھولنا نہیں۔ ذرا سا جھنجھوڑ دے، ذرا سا یوں ایک چمکا دے دیتے ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے، تہلکہ مچ جاتا ہے، اور اس سے ہم کو قیامت کا دھیان پیدا ہوتا ہے کہ ذرا سے ہلانے پر اتنی تباہی مچ گئی، تو قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا تو پوری زمین ہل رہی ہوگی، پہاڑ بھی اڑ رہے، اور اس کی دہشت سے پہاڑ بھی اڑنے لگیں گے۔ اگر یہاں پر ابھی زور کا دھماکہ شور ہو تو یہ آپ کا کیمرہ بھی اچھلے گا، یہ ٹپائی بھی کودے گی۔ تو وہ قیامت کا سور کتنا بڑا ہوگا اور کتنے زور سے ہوگا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے پڑیں گے اور ادھر ادھر اڑیں گے روئی کی گھالوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
تو یہ ذرا سا ہلانا یہ بھی قدرت دکھانے کے لیے ہے، ورنہ نارمل سرکمسٹانسز میں اللہ نے ایسا کیا کہ ہر وقت ارتھکویک اور زلزلے نہیں آتے ہیں، زمین سیٹ ہے اور آدمی اپنی لائف اس پر گزارتے ہیں. یہ تو کبھی کبھار خدا چمکارا دکھا دیتے ہیں اپنی قدرت کا. خیر اللہ نے کہا ہم نے اس میں کشادہ راستے بھی بنا دیے تاکہ راہ پائیں. وجعل السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا. وهم عن آیاتها معرضون، اور وہ آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، ان میں دھیان نہیں دیتے. اور وہی وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وہی تو ہے کہ جس نے رات بنائی، دن بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ہر ایک اپنے چکر میں تیر رہا ہے اور گھوم پھر رہا ہے. اور وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، محمد فکر نہ کرو ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا طے نہیں کیا ہے. افإن مت فهم الخالدون، بھلا اگر آپ کی موت آ گئی تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تم کو جھانچتے ہیں بلائی اور برائی سے آزمانے کے لیے. وإلینا ترجعون، ہماری ہی طرف تم نے لوٹنا ہے. انگریزی میں وہ مولانا محمود صاحب نے شعر سنائی تھی، Life is a thing that turns on wheels. Life is a thing that turns on wheels. Death is a thing that every man feels. Death is a thing that every man feels. If life was a thing that money could buy, if life was a thing that money could buy, the rich would live and the poor would die. The rich would live and the poor would die. Allah in His wisdom has made it so. Allah in His wisdom has made it so that the rich and the poor together must go. That the rich and the poor together must go. تو سب نے جانا ہے یہاں سے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا. اللہ اس کو ریمائنڈ کر رہے ہیں کہ بھولنا نہیں.